الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی بے حد تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیو، عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم قرآن خوانی کے لیے یہاں حاضر ہوئے تھے اپنے بہت ہی قابل احترام، قابل عزت، قابل توفیق ساتھی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ابھی چند ہی ہفتے کی پہلے کی بات ہے، وہ یہاں اسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کلام تھے اور ابھی ایک ہفتے کا دن کا ٹائم باقی ہے کہ ہم ان کے انتظار میں تھے کہ وہ تشریف لائیں گے اور ہم سے ہم کلام ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کا اپنا فیصلہ ہے اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب اجل کی گھڑی آ جاتی ہے تو نہ وہ ایک لمحہ مؤخر ہوتی ہے اور نہ اس میں ایک لمحے کی تقدیم ہوتی ہے، نہ وہ لیٹ کرتا ہے اور نہ وہ پہلے کسی کو لے جاتا ہے. اس کے اپنے فیصلے ہیں، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہماری اپنی لگن ہے، یہ ہماری محبتیں ہیں، یہ ہمارے تعلق ہیں. جس کا جتنا جتنا تعلق ہوتا ہے، جس کو جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ اتنا اتنا اس کے جانے والے کے غم کو اور دکھ کو محسوس کرتا ہے. لے جانے والے کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. قبلہ مفتی صاحب جب وہ اپنی طرز کے ایک اپنی ہی نوعیت کے خطیب تھے، اس دور میں ان جیسا کوئی خطیب نہیں تھا. وہ جس نقطے کو بیان کرتے تھے وہ اپنے سامع کے دل میں اتار دیتے تھے اور وہ دل کے تاروں کو چھیڑتے تھے. اور خاص طور پر جب حب نبی کی بات کرتے اور حب اہل بیت کی بات کرتے، خود بھی وہ رقص محبت کرتے اور روحوں کو بھی وہ وجد اور رقص میں لے آتے تھے. اور اس وقت بلا شبہ پورے پاکستان میں اہل سنت کے حلقوں میں ان کے مقابلے کا کوئی دوسرا خطیب نہیں تھا. یہ اور ایسا بھی نہیں ہے. جو عوامی مقرر ہوتے ہیں وہ صرف اپنے لفظوں کے زور پر وہ خطاب کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ باقاعدہ درس نظامی کے بڑے گہرے تعلیم حاصل کیے ہوئے شخص تھے. مفتی اعظم پاکستان جامعہ نظامیہ کے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے وہ شاگرد تھے اور خطاب کرتے ہوئے جو وہ بات کرتے تھے اس کی پشت پر پورا گہرا مطالعہ ہوتا تھا. اور میں اس کا عینی گواہ ہوں. جب ہمارے گھر تشریف لاتے تھے خطاب کرنے سے پہلے رات کو اور صبح وہ کتاب کا مطالعہ کر کے آتے تھے. جیسا کہ میرے استاد مکرم سیدی ریاض صاحب بڑے عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب سے بے تعلق ہو جائے. ہر خطاب کے لیے وہ کتاب سے رابطہ رکھتے تھے اور مطالعے کے بعد وہ خطاب فرماتے تھے. اور یہ ان کی علمی ان کا نسبت ان کا حوالہ ہے. لیکن جو ان کی ذات کے ساتھ جتنے خاندان جڑے ہوئے تھے، ان کا پورا گاؤں جڑا ہوا تھا. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں وہ آئے، خطاب کیا، لوگوں نے پیسے دیے. بعض لوگ اعتراض کرتے اتنے یہ پیسے کیوں دیتے ہیں. ان کے بھانجے ہمارے پاس یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے لازمیہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، حافظ اجمل صاحب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پیسے گنے ہی نہیں تھے. جب بھی جلسوں سے واپس آتے تھے جتنے بھی پیسے ہوتے وہ لا کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے اور پھر پورا مہینہ ماں سے مانگ کے خرچ کرتے تھے اور کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے کہ اماں جان میں نے آپ کو اتنے پیسے پہلے دیے تھے. اور پھر گاؤں کے بہنیں، بھائی، بھانجے، بھتیجے، دوست، عزیز، گاؤں کے رہنے والے، ضرورت مند جتنے تھے کہتے کم از کم 100 گھر ہے جن کی وہ کفالت کر رہے ہیں. اب ایک آدمی اچانک سیٹ سے ہٹا ہے تو ان گھروں کا کیا ہوگا، ان گھروں کا کیا بنے گا، ان بیواؤں کا کیا بنے گا، ان یتیموں کا کیا بنے گا. لیکن وہ اردو کا ایک شعر ہے کہ
دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، مالک اس سے غرض نہیں ہے وہ، لیکن وہ کارساز ہے، وہ اس کے فیصلے اٹل ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی کیسے پالنا کرنی ہے، اور وہ پالے گا انشاءاللہ سب کچھ۔ لیکن میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جاؤں، اقبال نے اپنی والدہ کی وفات پہ جو کہا تھا نا، اس میں طویل وہ نظم ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، کتنی مشکل زندگی ہے کس قدر ارزاں ہے موت، اور قافلے میں غیر یک بانگے درا کچھ بھی نہیں، قافلے میں غیر یک بانگے درا کچھ بھی نہیں، قافلے میں غیر یک بانگے درا بانگے درا بانگے درا کچھ بھی نہیں، اور ایک متائے دیدائے تر کے سوا کچھ بھی نہیں، آنکھ میں ایک آنسو کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور قافلے میں بانگے درا کہتے ہیں جب قافلہ چلنا ہوتا ہے جو گھنٹی بجتی ہے اسے بانگے درا کہتے ہیں، تو یہ گھنٹی بج رہی ہے میرے دوستو، آپ کے لیے بج رہی ہے، میرے لیے بج رہی ہے، ہم سب کے لیے بج رہی، چلو چلو چلنے کا وقت ہے، اور اس کا نکارہ بج رہا ہے، اور وہ مجھے یوں لگتا ہے، کل میں حاجی صاحب کے انہوں نے ان کو جب الوداع کیا، حاجی یوسف صاحب نے کہا کہ جلدی اس کو ان کا ختم کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں اور کریں مسجد میں، تو میں نے کہہ رہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور اللہ نے جن کو اپنے کائنانے قضاء و قدر کا حکم دے رکھا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں یوں اٹھا لیتے ہیں، اس کو اٹھایا، اس کو اٹھایا، اس کو اٹھایا، اب یوں تو مجھے یوں لگا کہ میرے ساتھ، اب میرے کندھے کے ساتھ کوئی کھڑا تھا، اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے گئے ہیں، اور اس کے بعد اب اپنی موت بڑی قریب لگتی ہے، اب زندگی کا اختتام بڑا قریب لگتا ہے، اور یہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس شاید یہ موت اسی کے لیے تھی جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، میرے دوستو نہیں، ہم جب جنازے کو کندھا دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس یہ آخری، یہ اسی کا جنازہ ہے، کسی کو لحد میں اتارتے ہم سمجھتے ہیں بس اسی نے لحد میں اترنا ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل کوئی وقت ہوگا اس چارپائی پہ میں ہوں گا اور کندھا دینے والے کوئی اور لوگ ہوں گے، کفن میں لپٹی ہوئی لاش میری ہوگی اور لحد میں اتارنے والے کوئی اور لوگ ہوں گے، محفل میں آنے والے اور محفل سجانے والے کوئی اور ہوں گے، ہاتھ کوئی اور اٹھیں گے، زبانیں کو رب کی بارگاہ میں اور بچلے گی، مگر وہ دعا میرے لیے کی جا رہی ہو۔ میں اپنی بات میری پھیل نہ جائے، میں آپ سے اور اپنے سب دوستوں سے جو مفتی صاحب سے محبت کرتے تھے ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور یہ عام طور پر تو ہوتا ہے رشتے جو دنیا کے جو تعلقات ہوتے، رشتے ہوتے ہیں انہی کے لیے لوگ تعزیت کرتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے پاکستان بھر سے نہیں، یورپ پوری دنیا سے جہاں جہاں میرا تعلق ہے وہاں سے پہلا دن میرا اسی غم میں گزرا ہے کہ لوگ مجھ سے کال کر کے مفتی صاحب کے لیے تعزیت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اور ان کی جو آخری وقت ان کا آیا، میں نے جیسے کہا کہ وہ اپنے عہد کے بے مثل اور بے مثال مداح رسول تھے اور مداح اہل بیت تھے، ان کی تقریروں کا میں عنوان جو تھا وہ اہل بیت کی محبت ہی ہوتا تھا، مگر رب جس کو جب قبول کر لیتا ہے تو اب دیکھیے کہ جہاں ان کا آخری جو جلسہ ہوا ہے وہ شہر جو ہے وہ علی پور شریف ہے، وہ شہر جو ہے وہ علی پور شریف ہے، اور جس ہستی کا عرس کر رہے ہیں وہ جماعت علی پور شریف میں علی کی جماعت کے نام کا جو شخص ہے، بزرگ ہے، ان کا عرس ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں جو بندہ علی کا نوکر ہے وہ خطاب کر رہا ہے، اور سارا خطاب جو وہ علی علی اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ علی پور کے شہر میں جماعت علی کے نام پہ اور علی کرتے ان کا وقت آیا ہے، اور پھر میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس بندہ خدا مست کا جنازہ جو ہے وہ بھی علی کے قدموں میں ہوا ہے، وہ علی حجویری کے قدموں میں، داتا علی حجویری کے قدموں میں ان کا جنازہ ہوا ہے، اہل بیت سے ان کی جو محبت ہے وہ تو قبول ہو گئی۔ میں اپنی بات کو جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ تو اس کا تو میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے، ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، اللہ سے محبت کرو کہ وہ
تمہیں پالتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میری آل سے محبت کرو۔ اور جو آل کی محبت ہے وہ کیا دیتی ہے، اس کو تفسیر کبیر میں امام رازی نے، اور اس کو روح المعانی کے مصنف نے اپنی تفسیر روح المعانی میں، اور شیخ ابن عربی نے تفسیر ابن عربی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو بہت کم پڑھی گئی ہوگی۔ اس کا ایک جملہ تو اب سنا ہوگا، لیکن یہ پوری حدیث آپ سماعت فرمائیے۔ قال علیہ السلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ سنو لوگو، الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ سنو لوگو، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں مر گیا وہ مغفور ہے، وہ بخشا گیا۔ الا من مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ سنو، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں جس کی موت ہوئی ہے وہ تائب مرا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ سنو، جو آل محمد کی محبت میں فوت ہوا ہے وہ مومن فوت ہوا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سنو، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کی محبت میں جس کی موت ہوئی ہے وہ شہید مرا ہے، اور متکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل کیا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد، الا من مات علی حب آل محمد یبشر ملک الموت بالجنت ثم منکرا ونکیرا۔ سنو، جو آل محمد کی محبت پر جس کی موت ہوتی ہے اس کو ملک الموت بھی خوشخبری دیتا ہے، اس کو منکر نکیر بھی خوشخبری دیتے ہیں جنت کی۔ الا من مات علی حب آل محمد یذف الی الجنت کما تذف الروح الی بیت زوجها۔ سنو، جو آل محمد کی محبت پر جس کی موت ہوئی ہے وہ اس طرح جنت کی طرف بھاگا چلا، خوشی جنت کی طرف جائے گا جس طرح ایک دلہن جو ہے وہ شادی کے بعد اپنے زوج کے گھر میں جاتی ہے۔ وفتح له فی قبر بابان الجنہ، اس قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکہ الرحمہ، اور اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے اس طرح اپنی زندگی گزاری اور اہل بیت کی محبت میں وہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی آل رسول اور ہمارا خاتمہ بھی اہل بیت کی محبت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی